جنگ خندق ہے. یہ مسلمان مشہور و معروف واقع ہیں، خندق کھود رہے تھے. تو اتنے میں ایک پتھر سامنے آیا، کافی توڑنے کی کوشش کی لیکن اسے نہیں توڑ پایا. تو سلمان فارسی نے پیغمبر خدا کو بلایا. پیغمبر آئے اور آپ نے کلہاڑے سے ایک ضربت لگائی تو یہ ٹوٹ گیا. بعض ضربتیں ایسی ہے کہ کیا ہے ید اللہ کی ضربت ہوتی ہے. جس طرح امیر المومنین نے کیا کیا، ایک ہاتھ سے در خیبر کو جڑ سے اکھاڑ دیا. تو یہ کیا ہے، ما قلعت باب الخیبر بقوت بشریت بل قلعته بقوت ربانیت قدسیہ. یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ ربانی طاقت ہے. تو رسول نے ضربت لگائی ٹوٹ گیا، یہ ربانی طاقت ہے. تو آپ نے پہلی دفعہ جب ضربت لگائی تو ہلکی سی روشنی چمکی اور آپ نے کیا کیا، تکبیر کہی. دوبارہ ضربت لگائی تو یہ دوبارہ ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آپ نے تکبیر کہی. 3 مرتبہ ضربت لگائی، 3 مرتبہ بجلی چمکی اور آپ نے تکبیر کہی. تو سلمان فارسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ تکبیر کی صدا بلند کی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر خدا نے کیا فرمایا، جب پہلی دفعہ ضربت لگائی تو جبرائیل نازل ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ یمن کے قصبوں کو فتح کریں گے. تو رسول اللہ نے کیا کہا پہلی ضربت پر، ہم یمن کے قصبوں کو فتح کریں گے. دوسری ضربت پر کیا فرمایا، فرمایا ہم مغرب کو فتح کریں گے، ہم روم کو فتح کریں گے. تیسری ضربت پر آپ نے کیا فرمایا، ہم صنعاء کو فتح کریں گے اور ختم کریں گے، صنعاء پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا. تو تعجب کیا مسلمانوں نے، یہ ہم تو ادھر خندق میں پھنسے ہوئے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اس حد تک ہم ڈرتے ہیں. یہ رسول خدا فرما رہے ہیں ہم اس کو فتح کریں گے، مغرب زمین پر ہم حکومت کریں گے، مشرق زمین پر ہم قبضہ کریں گے اور یمن پر ہم قبضہ کریں گے، مدائن پر ہم قبضہ کریں گے. تو مسلمان خوش ہو گئے لیکن جو منافقین تھے انہوں نے مذاق اڑایا. تو یہ آیت اتری، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء. پروردگار ملک کا کیا ہے، مالک ہے، سلطنت کا، ہستی کا، کائنات کا مالک ہے. جسے چاہتا ہے اسے سلطنت دیتا ہے، اسے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت سلب کر سکتا ہے پروردگار، یعنی اس سے حکومت کو، سلطنت کو چھین لیتا ہے. تو عز من تشاء، جسے چاہے پروردگار عزیز بناتا ہے اور جسے چاہے اسے ذلیل بناتا ہے. تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے، پروردگار عزیز ہے اور رسول اکرم عزیز ہے. صلوات پر محمد و تو پروردگار، عزت پروردگار کے پاس ہے، عزت رسول کے پاس ہے، عزت اہل بیت کے پاس ہے. اگر عزت حاصل کرنا ہے آپ کو اہل بیت کے در پر جانا ہوگا. اب شبہ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں سے بیان کیا ہے. تو قرآن کی آیت ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اسے حکومت دیتا ہے. اب اللہ نے، شبہ یہ ہے اللہ نے یہ بنی امیہ کو کیوں حکومت دی، بنی عباس کو کیوں حکومت دی؟ تو حکومت ان کے پاس ہے، عزت ان کے پاس ہے. ایک شبہ ہے. صلوات پر محمد و محمد. صلوات پر محمد و محمد. تو آیات میں کیا ہے، اللہ جسے چاہے اسے حکومت دیتا ہے، جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے. تو حکومت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے. اب علامہ طباطبائی نے اس شبہے کو مطرح کیا، تو اللہ نے کیوں اہل بیت کو حکومت عطا نہیں کی، کیوں جا کر بنی امیہ کو حکومت عطا کی ہے؟ بنی امیہ کی عزت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس جاؤ سلطنت ہے. بنی عباس کو کیوں حکومت دی پروردگار نے، کیوں اہل بیت کو نہیں دی؟ تو آپ جواب دیتے ہیں علامہ طباطبائی، نہیں، اللہ نے حکومت، خلافت اہل بیت کو عطا کی ہے. یہ حکومت اہل بیت کی ہے، خلافت اہل بیت کی ہے، رہبری اہل بیت کی ہے. لیکن بنی امیہ نے غصب کیا ہے. مثال دیتے ہیں، کسی نے آپ کو پیراہن دے دیا، ایک لباس دے دیا، تو لباس کس کا ہے؟ آپ کا ہے. لباس پر آپ کا حق ہے.
اب کسی نے آپ سے چھین لیا لباس کو تو اس کا ہو جاتا ہے لباس؟ لباس اس کا حق نہیں ہے، اس کا نہیں ہوتا ہے، لباس آپ کا ہے، دوسروں نے آپ سے چھین لیا ہے۔ تو یہ حکومت، یہ خلافت، یہ رہبری، یہ امامت اہل بیت کی ہے اور بنی امیہ نے چھین لیا ہے۔ صلوات پر محمد اللہ